السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. ہدا ماجد کے اردو ناولز لائبریری چینل پہ آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے چیخنے پر زران کے پورے وجود کی رگیں اشتعال سے ظاہر ہوئی تھیں. کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کب کر رہا ہوں نکاح؟ زران غصے سے چپڑے بھینچتے ہوئے فون پر کھررایا. بکواس کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے، رہو وہاں پر ہی جہاں تم ہو. میں مروں یا جیوں مجھے دوبارہ فون نہ کرنا. ویسے کیسا لگے گا مسٹر زران خانزادہ کی عورت رات کے اس پہر تنہا سجی سوری ڈرائیو کر رہی ہے. کتنی ہی مردوں کی گاڑیاں میرے قریب سے گزر رہی ہیں. کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ زران خانزادہ اس کی بات پر خون و شام درندے کی مانند گرج اٹھا تھا. ڈائلاگ بدل دو مسٹر خانزادہ. کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ سوچو جس عورت پر تم کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتے وہ اس ٹائم تنہا سڑک پر ڈرائیو کر رہی ہے. میں جانتی ہوں میں مر جاؤں تمہیں پرواہ نہیں ہوگی، مگر تم اپنی عزت کے خوف سے تو تم دوسرا سانس بھی نہیں لے سکو گے. اس لیے جلد از جلد میرے پاس پہنچو. ابرش روتے ہوئے فون پر چیخی. ابرش کہاں ہو تم؟ زران پھولتی سانسوں کے ساتھ بمشکل ہی بولا تھا. جان لبوں پر سجی تھی. سوات کی سڑکوں پر مسٹر خانزادہ، سوات کی سڑکوں پر مسٹر خانزادہ. تمہیں سنائی کم دیتا ہے کیا؟ میں اس وقت سوات کی سڑکوں پر ہوں. وہ فون پر غراتے ہوئے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ گئی تھی. فون پر ابرش کی گاڑی کے ہارن سنتے اسٹیئرنگ پر جمع زران کا نیلی رگوں والا ہاتھ مضبوط ہاتھ اسٹیئرنگ پر مزید مضبوطی سے جمع تھا. چپڑے پوری طرح بھیجے تھے. رگت میں تیش و عالم کی سرخیاں سی گولی تھی. گردن کی رگوں سے لے کر ہاتھوں پر بھی اب صرف نیلی رگیں نمایاں ہوتی دکھائی دے رہی تھیں. خاموش ہو گئے ہو اب؟ آ گیا یقین تمہیں میں کہاں ہوں اس وقت؟ ابرش نے استزائیہ ہنستے ہوئے کہا. ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس وقت حویلی سے نکلنے کی؟ وہ پھولتی رگوں کے ساتھ بھوکے شیر کی مانند گرایا. ہمت تو بہت ہے مجھ میں. آج تمہیں پتہ چلے گا جب میں تمہارے سینے پر گولیاں چلاؤں گی. مجھ سے بے وفائی کرو گے تم. میری جگہ کسی اور عورت کو دو گے تم. کسی اور عورت کو چھو گے. آج سوات کی سڑک پر ایک عورت اپنے شوہر کی بے وفائی پر اس کے سینے پر گولیاں چلائے گی. نئی تاریخ رقم ہوگی مسٹر خانزادہ. ابرش گہرے سانس لیتے اپنی چوکر کو کھینچتے ہوئے فون پر گرائی. اس سے پہلے میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. تمہارے وجود میں بے دردی سے گولیاں اتار کر انہی پہاڑوں کی گہرائیوں کے سپرد تمہیں کر دوں گا. زران فون پر خونخوار بھیڑیے کی مانند گراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. لیٹس سی مسٹر خانزادہ whether you die or kill in this beautiful evening of Sawat before I am killed by your hands. I will definitely kill you. Even after my death, I won't tolerate you going near another woman. ابرش امریکن ایسنٹ میں بولتے ہوئے فون بند کر چکی تھی. چھوڑوں گا نہیں آج. زران ڈیش بورڈ پر فون پٹکتے ہوئے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے چیخا تھا. اب وہ پاگلوں کی طرح اندھا دھند سوات کی سڑکوں پر گاڑی چلا رہا تھا. وہ بار بار اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہرے سانس لیتے اضطرابی انداز میں گاڑی چلا رہا تھا. زران کے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اضطرابی انداز میں ڈیش بورڈ سے فون اٹھائے. ابرش کا نمبر ڈائل کیا جس نے پہلی بیل پر اٹھا لیا تھا. کہاں ہو تم؟ زران نے تندو تیز لہجے میں پوچھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی. سوات کی سڑکوں پر مسٹر خانزادہ. ابرش نے سرد سپات انداز میں جواب دیا. بکواس بند کرو اپنی تم. سیدھی طرح بتاؤ ابرش، تم نہیں جانتی آج میں تمہارا کیا حال کرنے والا ہوں. مجھے مزید غصہ مت دلاؤ ورنہ تمہیں میرے ہاتھوں مرتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی جو میں نہیں چاہتا. زران تیش و عالم میں گرج اٹھا تھا. فکر مت کرو مسٹر خانزادہ، تمہیں مرتے ہوئے بالکل تکلیف نہیں ہوگی. تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہوں. بہت محبت کرتی ہوں تم سے. سیدھا ایگزیکٹ نشانے پر گولیاں چلاؤں گی. تمہیں دوسرا سانس نہیں آئے گا. ابرش اب کی بار روتے ہوئے سسکی لیتے ہوئے بولی. اس کے رونے کی آواز پر زران خانزادہ نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا. وہ حویلی نہیں تھی اس وقت. سوات کی سڑکوں پر تنہا گاڑی چلا رہی تھی. اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ جیسے مرنے والا ہو رہا تھا. زران خانزادہ کا پورا وجود پسینے میں بھیگ رہا تھا. اس کی رونے کی آواز سن کر اس کا تنہا اس پہر گاڑی ڈرائیو کرنے پر وہ سجی سبری اکیلی نکل آئی تھی. کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا. اس کے کتنے ہی دشمن تھے. عبدالحق اس کا سب سے بڑا دشمن تھا. اگر کسی کو بھی بھنک پڑ جاتی ابرش اس وقت اکیلی ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس نے جبڑے بھینچتے ہوئے تیش و عالم سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا. مجھے اپنی لوکیشن سینڈ کرو. زران خانزادہ نے خود پر قابو پاتے بہت نرمی سے اب اپنی ستی بیوی سے کہا.
جاتا تھا، غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ایک بار وہ اس کے پاس پہنچ جاتا اس کی موت لازم و ملزم تھی، مگر ابھی اسے صرف اس تک پہنچنا تھا۔ نہیں کروں گی مسٹر خانزادہ تمہیں اپنی لوکیشن سینڈ، کبھی نہیں، تمہیں مجھ سے محبت نہیں، اس وقت بھی تمہیں اپنی عزت کی پرواہ ہے، میں مروں یا جیوں تمہیں میری پرواہ نہیں۔ ابرش نے اس کے نرم لہجے پر فون پر ہچکی لی تھی۔ مجھے تمہاری بہت پرواہ ہے ابرش، مجھے تم سے بےحد محبت ہے، میرا یقین کرو، پلیز مجھے اپنی لوکیشن سینڈ کرو۔ ذرا نے جبڑے بھینچتے ہوئے اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے خود پر قابو پاتے دانت پیستے کافی نرم لہجے میں التجا کی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ سڑکوں پر اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ابرش کی گاڑی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی، وہ اس کی جان سولی پر لٹکی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے، یہ لفظ تم نے کتنے عرصے بعد کہا، یاد کرو تم مسٹر خانزادہ۔ ابرش نے اس کے لبوں سے محبت کا سن کر درد و کرب سے روتے ہوئے استفسار کیا، کتنے عرصے بعد لیا ہے میں نے؟ زران خانزادہ نے اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے پوچھا تھا، پورے 1 سال بعد۔ ابرش فون پر شدت سے رو دی تھی، فون پر زران کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ قربت کے لمحات میں بھی تم مجھے آئی لو یو نہیں کہتے، بے شرم بیوی، میری خوبصورت بیوی، بے شرم والے سارے لفظ بولتے ہو، نہیں کہتے تم آئی لو یو نہیں کہتے۔ وہ فون پر اب شدت سے رو دی تھی۔ لوکیشن سینڈ کرو مجھے، زران نے اپنی پچھلی گردن رف کرتے ہوئے بمشکل کہا۔ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی، ڈھونڈتے رہو مجھے آج رات تم سڑکوں پر۔ آج اپنی ویڈنگ نائٹ منانے کا سوچ رہے تھے، اب تم ساری رات سڑکوں پر ڈرائیو کرو گے، مجھے ڈھونڈ نہیں سکو گے۔ ابرش نے اپنے آرس پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے اب سپاٹ لہجے میں کہا۔ ویڈنگ نائٹ منانے کا سوچ رہا تھا، مگر کس کے ساتھ؟ زران فون پر غص و غصب سے دھاڑا تھا، اس ستارہ خان کے ساتھ جس کے ساتھ آج تم نکاح کرنے آئے تھے۔ ابری زران سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخ رہی تھی، ستارہ خان کے ساتھ میرا نکاح نہیں تھا آج۔ زران نے جھنجھلا کر دانت پیستے ہوئے جواب دیتے اپنی گاڑی ایک سڑک پر ڈالی تھی جہاں سے لگ رہا تھا ابرش ہو سکتی ہے۔ اس کے گارڈز بھی اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ وہ انہیں فون کر ڈالتا۔ زران کے ہاتھ پیر اس وقت پھول رہے تھے، وہ کیا کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابرش کہاں ہو تم، لوکیشن سینڈ کرو مجھے۔ زران اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے گہرے سانس لیتے ایک بار پھر سے غص و غصب سے دھاڑ اٹھا تھا۔ نہیں کروں گی میں تمہیں لوکیشن سینڈ، بہت محبت کرتی ہوں تم سے، خود سے کہیں زیادہ کرتی ہوں تم سے محبت، اپنے ہر رشتے سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہوں، تم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی، نہ کبھی کر سکتی ہوں، تمہاری خاطر جان دے سکتی ہوں، مگر تم میرے علاوہ کسی اور میں سکون ڈھونڈو، کسی اور عورت کے قریب جاؤ، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ابرش نے فون پر ہچکولے بڑھتے وجود کے ساتھ بولتے ہوئے اسٹیئرنگ پر گھماتے گاڑی کا ٹرن لیا تو گاڑی ایک پل کے لیے اس کے ہاتھوں سے ڈولی تھی۔ فون پر ابرش کی چیخ بلند ہوئی، فون اس کے ہاتھ سے اچھلتا اس کے قدموں میں گرا تھا۔ ابرش گاڑی روکتے گہرے سانس لے رہی تھی، سوات کی سڑکوں پر رات کے اس ٹائم ڈرائیو کرنا اس کے لیے بےحد مشکل ہو رہا تھا۔ ابرش، زران اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخ برآمد ہوئی تھی۔ دوسری طرف فون پر مکمل خاموشی چھائی تھی۔ زران ایک جھٹکے سے اپنی گاڑی روک چکا تھا، اس کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں، پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ ابرش، زران فون پر کپکپاتے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے حلق کے بل چیخا تھا۔ ابرش میری جان، زران کے لب بے آواز پڑپڑائے تھے، آواز حلق میں گھٹی تھی۔ پہلی بار زندگی میں ایسا لمحہ آیا تھا کہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس عورت کو کھونے کا خوف جیسے اس کی رگوں پہ اترا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ ابرش نے اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے اپنے قدموں سے فون اٹھاتے ہوئے کان سے لگایا۔ تمہیں مارنے سے پہلے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا مسٹر خانزادہ۔ پہلے ابرش بادشاہ، بےحد ہینڈسم جان لیوا پرسنالٹی رکھنے والے مسٹر خانزادہ کی اس کی بھری جوانی میں جان لے گی، جو جوانی اس سے سنبھل نہیں رہی، پھر خود کو موت کے گھاٹ اتارے گی، یاد رکھنا مسٹر خانزادہ۔ فون کان سے لگائے سرد سپاٹ لہجے میں گرراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ زران نے اس کی آواز سنتے گہرے سانس لیتے جبڑے بھینچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ تو طے تھا، آج وہ اس عورت کے بقیے ادھیڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اسے مل جاتی، اس کے گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو میں ڈھونڈ لوں گا ابرش، میں اس کے بعد میں تمہارا کیا حال کروں گا، تمہاری سوچ ہے اس لیے تم چاہتی ہو تمہیں آج کی رات میں تکلیف کم تو مجھے لوکیشن سینڈ کرو۔ زران نے تیش و عالم میں گرجتے ہوئے دھمکی دیتے بمشکل خود پر قابو پایا۔ تم تھکتے نہیں ہو بار بار ایک ہی ڈائلاگ بول کر؟ لوکیشن سینڈ کرو، لوکیشن سینڈ کرو۔ نہیں کروں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ جس رات کو حسین بنانے کے لیے تم یہاں ستارہ خان سے نکاح کرنے آئے تھے، آج وہی رات تمہاری خواری میں گزرے گی۔ بھول جاؤ کہ کسی اور عورت کے قریب جانا بھی اتنا گھماؤں گی تمہیں آج سوات کی سڑکوں پر مسٹر خانزادہ۔ ابرش روتے ہوئے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا، ستارہ خان کے ساتھ میرا نکاح نہیں تھا، میرے دوست رحاب ملک کا ہے۔
زران تیش و عالم میں پاگل ہوتے چیخا، جھوٹ بول رہے ہو تم، بالکل جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے دل مجھ سے بھر گیا ہے، میں جانتی ہوں تم اس شادی سے تنگ آ گئی ہو، میں صرف تمہاری غیرت ہوں، اس لیے مجھے چھوڑتے نہیں۔ تم نے ہی کہا تھا نہ کہ تم دوسرا نکاح فرض کرنے کا قانون پاس کرواؤ گے، اور سب سے پہلے تم نکاح کرو گے۔ تم نے ہی درگزر کو مشورہ دیا کہ ایک کو ادھر رکھ دوسری کو اسلام آباد میں، یہی کرنا چاہتے تھے نا تم؟ ستارہ کو اسلام آباد رکھنا چاہتے تھے اور مجھے سوات میں۔ اسلام آباد میں ستارہ کے ساتھ عیاشی کرتے اور سوات میں میرے ساتھ۔ مسٹر خان زادہ، ابرش بھڑ بھڑ چلتے ہوئے گررائی تھی۔ اف! زران نے ابرش کی باتوں پر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے گہرے سانس لیے۔ کچھ دن تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیا، کچھ دن اس میں بھی تم میرے ساتھ زبردستی کرتے رہے، مگر تمہارے اندر کی آگ کیسے مٹ سکتی ہے آخر؟ جب تک رات دن تم جیسے خانزادے کے پاس عورت نہ ہو، اس لیے اسلام آباد میں ستارہ سے نکاح کر کے اسے رکھنے کا ارادہ تھا تاکہ میں قریب نہ آؤں۔ تم اس ستارہ سے اپنے جسم کی گرمی مٹاتے رہو۔ کیا نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تمہارے نزدیک؟ زران نے گرجتے ہوئے ایک خالی سڑک پر اپنی گاڑی کا ٹرن لیا۔ ابرش تنگ سڑکوں پر ڈرائیو نہیں کر سکتی تھی، اسے یقین تھا وہ کسی کشادہ سڑک پر ہوگی۔ اس کی گاڑی، ہاں اسی لیے کیا جاتا ہے نکاح۔ اگر نہیں بھی کیا جاتا تو بتاؤ مجھے مسٹر خان زادہ، دوسرا نکاح مرد کیوں کرتا ہے؟ کیا تمہیں میں اپنا جسم نہیں دے رہی تھی؟ کل کو تمہیں بچہ بھی دے دیتی، پھر کیوں کر رہے تھے تم نکاح اس ستارہ خان سے؟ کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے، اس کے پاس ایسا کیا ایکسٹرا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ ابرش نے ہنسیانے چیختے ہوئے سوال کیا۔ سکون نہیں ہے تمہارے پاس، سمجھی تم؟ نہیں ہے سکون تم جیسی عورت کے پاس۔ ترس گیا ہوں میں سکون کے لیے، زران اب چنچلاتے ہوئے چیخا۔ زران کی بات پر ابرش کے آنسوں میں اضافہ ہوا تھا۔ سکون نہیں ہے میرے پاس تمہارے لیے؟ ابرش کے لفظ بھیگے لہجے میں استزائیہ ہنسی تھی۔ یہی بات میں کہوں تمہارے لیے، مجھے بھی سکون نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے میں بھی کسی دوسرے مرد بکواس بند کروں اپنی۔ اگر کسی مرد کا نام بھی اپنے لبوں سے نکالا، ورنہ قسم کھاتا ہوں خدا کی تمہارے وجود کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گنتی نہیں کر سکوں گی، قیمہ کر دوں گا تمہارا بلڈی سکمن۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ اس کی دھاڑ سے گاڑی لرزا اٹھی تھی۔ فون پر موجود ابرش کی بری طرح کانپی تھی۔ ابرش کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ میں احساس دلا رہی تھی تم جس طرح تم مجھ پر کسی غیر پر کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتے، اس طرح مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح تم پلوشا سے باتیں کر رہے تھے۔ اسے کافی بنانے کا کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ اب تم ستارہ خان سے نکاح کر رہے ہو، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، میں جان سے مار ڈالوں گی اس ستارہ خان کو۔ تم غلطی سے بھی اس کے قریب گئے، تمہیں جو چاہیے وہ ابرش پاشا دے گی، مگر کسی دوسری عورت کی خوشبو تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ لکھا جا چکا ہے آسمانوں پر۔ تم اس دنیا میں بھی میرے ہو اور اس دنیا میں بھی میرے، جہاں تھوڑی دیر تک میں تمہیں پہنچا دوں گی۔ ابرش ٹوٹے لفظوں سے لرزتے ہوئے لبوں سے بولی، زران جو اس کی بات کے زیر اثر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہو نہیں رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی نیلی رگیں ظاہر ہو رہی تھی، پیشانی اور گردن کی نیلی رگیں ظاہر ہوتی اس کا شریانوں میں دوڑتا خون بھڑکائے ہوئے تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم لوکیشن سینڈ کرو ورنہ آج سچ میں تمہیں ان پہاڑوں سے گاڑی سمیت گرا دوں گا، بلڈی سکمن۔ وہ گررایا تھا۔ ابرش نے اس کی گرراہٹ فون پر سنتے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم؟ مجھے میرا حق دیتی ہو کیا؟ 2 مہینے سے میرا سب آزما رہی ہو، اپنی ضرورت کہاں سے پوری کروں میں؟ آخر بتاؤ مجھے۔ ذرا اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گررایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مرد نکاح اپنے جسم کی پیاس بجھانے کے لیے کرتا ہے، میں نے بھی نکاح اس لیے کیا تھا۔ جب مجھے میرا حق نہیں دو گی تو دیوار میں سر ٹکراؤں گا میں۔ کیا رہو گی اب تم سوات میں، جہاں تمہارے پاس نہیں آؤں گا؟ نہ دینا مجھے میرا حق، سنبھال کر رکھو اپنا خوبصورت جسم، جب ایک شوہر کا کام نہ آ سکے کیا فائدہ تمہارے خوبصورت بدن کا؟ وہ تیش و عالم سے غصے سے بولا۔ اور اب میں کسی اور عورت سے نکاح کروں، اس سے اپنا حق لوں، تمہیں کیا بیبی؟ تم تو مجھے اس ستارہ خان سے شادی کرنے کی اجازت دے چکے ہو، اب کس بات کا درد اٹھ رہا ہے تمہیں؟ زران اپنا ٹیمپل لوز کرتے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے گرجا۔ ابرش کی گاڑی اس کشادہ سڑک پر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اب خاموش کیوں ہو؟ جواب دو مجھے۔ ابرش کی خاموشی پر وہ پاگل ہوتا چیخا تھا۔ ابرش نے کپکپاتے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر گرفت مضبوط کرتے اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں تلے دبائے اپنے پرسوز چیخ روکی تھی۔ بکواس کرو بکواس، خاموش کیوں ہو اب؟ ابرش کی مسلسل خاموشی پر وہ بری طرح سے جھنجھلاتے ہوئے چیخا تھا۔ ابرش کی باتوں نے اسے اتنی تیش میں مبتلا نہیں کیا تھا جتنا اب اس کی خاموشی کر رہی تھی۔ وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا، وہ کہیں فون بند نہ کرتے۔
وہ پریشان ہوا تھا، لائن پر بھی اسے حوصلہ تھا۔ اگر فون بند ہو جاتا 5 منٹ سے اسے ابرش کی خیریت کا پتہ نہ چلتا تو یقیناً وہ اپنی گاڑی خود کسی پہاڑ سے ٹکرا دیتا۔ اس کی بیوی رات کے اس پہر سجی سوری سوات کی سڑکوں پر تھی۔ وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ زران نے فون کان سے ہٹائے دیکھا کال چل رہی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں، خاموش کیوں ہوں آپ؟ زران اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے جھنجھلایا۔ ابرش اس کی مسلسل خاموشی پر زران نے تڑپتے ہوئے اسے پکارا۔ ابرش میں غصے میں کہہ رہا تھا، یہ سب میرا یقین مانو ستارہ خان کے ساتھ نکاح نہیں تھا۔ خدا کی قسم لے لو، مجھ سے ستارہ کیا، میں دنیا کی کسی عورت سے نکاح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ زران نے گہرا سانس لیتے وضاحت دی، سب ختم ہو گیا زران، تم نے سب ختم کر دیا۔ ابرش نے گہرے سانس بھرتے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا مطلب ابرش؟ اس کے زران پکارنے پر زران پریشان ہوا تھا۔ وہ اسے زران بہت کم کہتی تھی۔ اس کا برفیلا صفار لہجے میں وہ بری طرح پریشان ہوا تھا۔ مطلب یہ تم ستارہ خان سے سچ میں نکاح کر رہے تھے؟ وہ زیر لب خود سے بولتے ہوئے ایکسیلریٹر پر اپنے پاؤں کا دباؤ بڑھا گئی۔ تم اس بلڈی سکھ وومن کو پہاڑ کی کھائی سے گرانا چاہتے تھے۔ اب تمہاری خود تک پہنچنے سے پہلے اپنی گاڑی کو کھائی سے نیچے گرانے والی ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے بھی تم کسی دوسری عورت کو دیکھو گے بھی میں مر جاؤں گی۔ روز روز مرنے سے اچھا ہے میں سامنے نظر آتے کھائی میں اپنی گاڑی گرا دوں۔ ابرش برفیلے لہجے میں بولتی زران کا خون جیسے رگوں میں مجمد کر چکی تھی۔ ابرش تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ پاگل ہوتا گھرایا۔ ایسا ہی کروں گی، تم دیکھتے جاؤ مسٹر خانزادہ۔ وہ فون بند کرتے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکی تھی۔ ابرش زران تیش و عالم سے چیختے ہوئے پاگل ہوا۔ ابرش تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی تھی مگر وہ فون پر مسلسل چیخ رہا تھا۔ زران نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ایک سڑک پر ٹرن لیا۔ اسے ابرش کی گاڑی نظر آئی تھی۔ زران نے بے یقینی سے ابرش کی گاڑی کو دیکھا جو فل سپیڈ میں آگے بڑھ رہی تھی۔ سڑک کشادہ تھی۔ زران فل سپیڈ میں گاڑی بڑھاتے ابرش کی گاڑی کے قریب اپنی گاڑی لے آیا۔ ابرش نے روتے اپنی دائیں سائڈ سے آتی گاڑی کو دیکھا۔ زران! ابرش نے اپنی سائڈ کے شیشے سے اسے دیکھتے روتے ہوئے بٹن پریس کیا، اپنی طرف شیشہ نیچے کیا۔ زران نے بھی ساتھ والی سیٹ کا شیشہ نیچے کیا۔ ابرش گاڑی روکو۔ زران نے اس کے ساتھ اپنی گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے چیخا، نہیں روکوں گی مسٹر خانزادہ، جاؤ کر لو ستارہ خان سے نکاح، مگر یہ یاد رکھنا میرے مرنے پر ہی تمہارا نکاح ہوگا۔ ابرش نے چیختے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ ابرش گاڑی روکو ورنہ جان لے لوں گا تمہاری، پاگل عورت۔ زران اس کی طرف دیکھتے دھاڑا تھا، میں پاگل بلڈی سکھ وومن ہوں تو کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ جاؤ ستارہ خان اور پلوشا کے پیچھے مسٹر خانزادہ، وہ بدصورت لڑکیاں ہی تمہارے قابل ہیں، یاد رکھنا تمہیں ہر لڑکی سے سب کچھ مل سکتا ہے مگر میری جیسی محبت تم سے کوئی نہیں کر سکتا۔ ابرش نے زران کی طرف دیکھتے ہنسیانی چیختے ہوئے کہا، مگر گاڑی کی سپیڈ کم نہیں کی تھی، مجھے تمہارے جیسی محبت چاہیے بھی نہیں، یہ محبت نہیں گلے کا پھندا ہے جو تم میرے گلے میں لٹکا چکی ہو۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے گرایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے جذباتی بیوقوف بیوی کی جان لے لے۔ پھندا ہے تمہارے لیے میری محبت ابرش؟ ونڈ اسکرین پر نظر جمائے روتے ہوئے بولی، ہاں پھندا ہے، تمہاری محبت، تمہاری قربت، تمہارا سب کچھ، پاس آؤ تو دور دھکیلتی ہو، نہ آؤں تو تب مزید تڑپتی ہو، خود ہی کہتی ہو جاؤ کر لو دوسری عورت سے نکاح، اور جب کسی دوسری عورت کی بات کرتے دیکھتی ہو تو جلتی ہو۔ اور پاگل کر دیا ہے تم نے مجھے۔ آج ہم دونوں بچ گئے تو عنقریب میں پاگل خانے میں بیٹھا ہوں گا، مجھے یقین ہے، اس لیے دونوں مل کر اس پہاڑی سے اپنی اپنی گاڑی گراتے ہیں۔ زران دانت پیستے ہوئے ابرش کو دیکھتے گرایا، اوکے مسٹر خانزادہ، ایسا ہی کروں گی، آج اس پہاڑی سے اپنی گاڑی گراتے خود کی جان لوں گی۔ ابرش روتے ہوئے چیخی، گرا دو اپنی گاڑی، جان چھوڑو میری، اچھی بات ہے میری تم جیسی جاہل عورت سے جان چھوٹ جائے گی۔ زران بھی تیش و عالم میں سوات کی سڑک پر چیخا تھا۔ ابرش نے اس کی باتوں پر روتے ہوئے سپیڈ بڑھائی تو گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اچھلی تھی۔ ابرش خوف سے چیخ اٹھی تھی۔ ابرش زران کی گاڑی ڈگمگاتے دیکھ کر اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔ ابرش نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے اس پر کنٹرول کیا۔ وہ روتے ہوئے ابھی بھی گاڑی چلا رہی تھی مگر سپیڈ کم ہوئی تھی۔ زران نے بھی اپنی گاڑی کی سپیڈ کم کی تھی۔ وہ لوگ کشادہ سڑک پر تھے جہاں دونوں اطراف میں پہاڑ تھے، دو گاڑیاں آسانی سے ایک ساتھ گزر سکتی تھیں۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، جان ہو تم میری، مر سکتا ہوں، کسی دوسری عورت کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ زران نے اس کی طرف سرخ بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے کہا، نہیں کرتے تم محبت، تم مجھ سے کرتے تو اس ستارہ خان سے نکاح نہ کرتے، اس پلوشا سے بات نہ کرتے، اسے کافی بنانے کا نہ کہتے۔ تمہاری زندگی میں ہر دوسری عورت امپورٹنس رکھتی ہے، تمہارا ہر رشتہ، مگر ابرش پاشا نہیں رکھتی۔ ابرش نے اس کی طرف دیکھتے ہچکی لی تھی، تم کہو گی تو کسی دوسری عورت کی طرف نہیں دیکھوں گا، خدا کی قسم اپنی آنکھیں بند کر لوں گا،
جہاں وہ بلبشاہ نظر آئی بلکہ دنیا کی کوئی عورت بھی نظر آئی، تم بے شک اپنے مسٹر خانزادہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ زران اسے دیکھتے نم آواز میں بولا، جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹے ہو تم مسٹر منسٹر، ایک لفظ جھوٹا۔ میری گاڑی رکواؤ، گاڑی روکو، کرو وہی سلوک کرو گے بلڈی سو حویلی کے خانزادوں کی طرح، مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر جاؤ گے اور اسی کمرے میں قید کر دو گے جہاں تمہارے بغیر میری سانسیں گھٹتی ہیں۔ ابرش نے ہچکی لیتے اپنے عارض سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ ٹھیک ہے، کودو ابرش، اس گاڑی سمیت۔ اچھی بات ہے، میں تمہارے مرنے کے بعد آج اور ابھی ستارہ سے نکاح کروں گا، بلکہ پلوشا سے بھی، ایک کو رکھوں گا سوات میں اور دوسری کا اسلام آباد میں، خوب عیاشی بھی کروں گا۔ اچھا ہے تم مر جاؤ، زران جھنجھلاتے ہوئے چیخا۔ وہ گاڑی روک ہی نہیں رہی تھی، سامنے کھائی نظر آنا شروع ہو چکی تھی اور زران کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں جان سے مار ڈالوں گی مسٹر خانزادہ، تم نے کسی عورت کی طرف دیکھا بھی؟ ابرش پاگل ہوتی حلق کے بل گھرائے۔ اس نے اسی لمحے بریک پاؤں پر رکھتے گاڑی روکنے کی کوشش کی۔ ابرش نے بریک پر پاؤں رکھا تھا مگر گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے وہ پھسلتی ہوئی سامنے نظر آتی کھائی کی طرف بڑھی۔ ابرش اسٹیئرنگ چھوڑتے خوف سے چیخی، ابرش ہینڈ بریک کھینچو، زران نے حلق کے بل چیخا۔ ابرش نے زران کی بات سنتے ہینڈ بریک کھینچی مگر گاڑی پھسلتے ہوئے کھائی کی طرف بڑھی تھی۔ ابرش، زران اپنی گاڑی روکتے دل خراش آواز سے پکارتے ہوئے خوف سے چیخا۔ ابرش کی گاڑی کھائی کی طرف اس طرح سے رکی تھی کہ اس کی گاڑی کے اگلے دونوں ٹائر آدھے کھائی کی سڑک پر رکے ہوئے تھے۔ سامنے بہت بڑا گھنا درخت تھا جس کی وجہ سے گاڑی کو تھوڑی سی سپورٹ بھی تھی۔ ابرش چہرے دونوں ہاتھوں پہ چھپائے مسلسل چیخ رہی تھی۔ زران اپنی گاڑی سے نکلتے اپنا کوٹ اتار کر زمین پر پھینکتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ابرش نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھاتے سامنے دیکھا، گہری کھائی کو دیکھتے وہ خوفزدہ ہوتے چیخ رہی تھی۔ گاڑی کا شدید شاید درخت کی سپورٹ تھی، بچت تھی، ورنہ گاڑی مسلسل ڈول رہی تھی۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو کہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے پر گاڑی پوری طرح لرز رہی تھی۔ ابرش خوف سے مسلسل چیخ رہی تھی۔ زران کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ زران نے اس کی سائڈ سے ادھ کھلے شیشے سے ہاتھ اندر ڈالتے ہوئے دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی جو جام ہو چکا تھا۔ گاڑی مزید ترترائی تھی۔ ابرش مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کی گاڑی کا شیشہ ادھ کھلا تھا ورنہ شاید وہ اسے کھڑکی سے ہی نکال دیتا۔ ابرش کام ڈاؤن میری جان، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں بچا لوں گا، زران گہرے سانس لیتے اسے دیکھتے بولا تھا۔ ابرش نے خوف سے زران کی طرف دیکھا، گاڑی مسلسل ہل رہی تھی۔ زران تیزی سے دوسری سائڈ کی طرف بڑھا، اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتا دروازہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ ابرش دروازے سے لاک کر چکی تھی۔ لاک کھولو، زران نے اسے بند شیشے سے دیکھتے اشارہ کیا۔ ابرش نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ابرش، زران نے اس کی نفی میں سر ہلانے پر پریشان ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی سائڈ کی طرف آیا۔ زران جاؤ یہاں سے، اس گاڑی نے بھی ذرا بھی موو کیا یہ کھائی میں جا کر گرے گی تو تم اندر نہیں آ سکتے، جاؤ یہاں سے، تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گی۔ ابرش نے روتے ہوئے زران کو دیکھتے ہچکی لی۔ گاڑی مسلسل ہل رہی تھی، تمہارے بغیر مجھے یہ زندگی نہیں قبول ابرش، تم نہیں تو تمہارا مسٹر خانزادہ بھی نہیں، مریں گے تو اکٹھے مریں گے۔ لاک کھولو، زران نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ نہیں کھولوں گی مسٹر خانزادہ، ابرش مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ کھول لو، تمہارے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کر لوں گا میں۔ زران نے اسے دیکھتے رو دیا تھا۔ ابرش روتے ہوئے ہچکی لیتے گاڑی کا شیشہ مکمل اوپر کر گئی تھی۔ زران کی جان لبوں پر سجی تھی، گاڑی مسلسل ہل رہی تھی۔ زران بھاگتے ہوئے دوسری سائڈ کی طرف بڑھتے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا جس کی وجہ سے گاڑی مزید ڈول رہی تھی۔ ابرش، خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولو، زران التجائیہ لہجے میں بولتے بولتے اپنی بھیگی آنکھیں بازو سے رگڑی تھی۔ ابرش زران کو روتے ہوئے دیکھتے اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ وہ کسی صورت زران کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بہت ضدی ہو تم، آج تم بچ گئی ہو تو قسم سے جان لے لوں گا تمہاری، زران نے بھیگے لہجے میں بولتے گاڑی کے دروازے پر مکہ مارتے ہوئے کھولنے کی کوشش کی۔ گاڑی تھر تھرانے لگی۔ اب گاڑی کو صرف گھنے درخت کی سپورٹ تھی جس کا تنا بہت مضبوط تھا، مگر اب وہ تنا بھی جیسے لرز رہا تھا۔ زران نے پوری قوت لگاتے ہوئے دروازے کے لاک پر ہاتھ ڈالتے کھولنے کی کوشش کی جو اسی لمحے کھل گیا تھا۔ زران گہرے سانس لیتے بے یقین ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ گاڑی اب شدید لرز رہی تھی۔ زران، تم باہر جاؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ ابرش روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، مر سکتا ہوں، اپنی بلڈی سک وومن کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ لیا تمہارے بغیر دیکھ کر 7 ماہ نہ میں زندہ میں تھا نہ مردوں میں، تمہارے بغیر زندہ لاش بن جاؤں گا۔
ज़रान भारी फीकी आवाज़ में बोलते अब्रिश की कमर में हाथ डालते अपनी तरफ खींच चुका था। गाड़ी बुरी तरह से लरसते हुए मज़ीद खाई की तरफ खिसकी। अब्रिश की चीखें गूंजने लगी थी। वह इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे अपनी तरफ खींचते अपनी तरफ से निकला था। वो दोनों खाई के किनारे पथरीली ज़मीन पर आकर गिरे थे, एक दूसरे पर रोल करते हुए गाड़ी फिसलती हुई खाई में गिरी। अब्रिश ख्वाब से चीखते हुए ज़रान के कुशादा सीने में मुंह छिपा गई थी। ज़रान गहरे सांस लेते आंखें मूंदे इसे अपने कुशादा सीने में छिपा गया था। ज़रान का पूरा वजूद पसीने में भीगा था, चेहरा पसीने से तर था। सफ़ेद शर्ट भी पसीने में भीगी हुई थी। अब्रिश थर थर काँपते हुए इसके सीने में मुंह छिपाए हुए थी। वो दोनों काफ़ी देर तक आंखें मूंदे एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे की धड़कनें सुन रहे थे। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से सीने में शिद्दत से बज रही थी। जाने कितनी देर हो गई थी वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। खौफ और ठंडी बर्फीली हवाओं पर अब्रिश का वजूद ज़रान के मजबूत हिसार में अभी तक लरस रहा था। ज़रान खानज़ादा ने आंखें खोलते हुए इसके बालों को गुद्दी से दबोचे, इसका चेहरा उठाते इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ी, दूसरी शादी करने जा रहे थे तुम। अब्रिश ने इसकी सुर्ख आंखों में अपनी भीगी आंखें गाड़े, भीगे लहजे में इस्तफार किया, मर सकता हूँ मगर दूसरी औरत की तरफ नहीं देख सकता। वह इसकी आंखों में आंखें गाड़े भारी आवाज़ में बोला था, क्यों? अब्रिश ने भीगे लहजे में इसकी शर्ट की मुट्ठियों में जकड़ते भीगे लहजे में इस्तफार किया, क्योंकि मैं इस औरत से शदीद मोहब्बत करता हूँ, यह औरत मेरी रूह में बसती है। ज़रान ने इसकी थोड़ी नरमी से छूते गंभीर आवाज़ में कहा, झूठ 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 मिनिस्टर, झूठ बोलते हो तुम। अब्रिश रोते हुए हिचकी लेते हुए इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ते हुर्राई थी। क्यों लगता है झूठ तुम्हें? ज़रान खानज़ादा ने नरम लहजे में इस्तफार करते इसकी आरस से बहते आंसू अपने अंगूठे से पूरे से साफ किए। 1 साल लगा तुम्हें ये बताते हुए, 7 महीने मेरे बगैर रहे, मुझे खुद अपने से अलग किया। अब्रिश ने इसे शिकवा के निगाहों से देखते शिकवा किया था। बहुत गुस्सा था मेरे अंदर तुम्हारे लिए, तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता था, तुम्हें लेकर शिद्दत पसंद भी बहुत हूँ। तुमने मेरी पनाहों से कितने बार भागने की कोशिश की। तुम्हारे लगे पोस्टर बहरसात की हवेली में आज भी मुझे सोने नहीं देते। जी करता है तुम्हें आग लगा दूँ या खुद को, तुम पर किसी गैर मर्द का साया भी गवारा नहीं। इतना शिद्दत पसंद हो तुम्हें लेकर। उसके गाल पर हाथ जमाए संजीदगी से बोला, अभी भी गुस्सा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? अब्रिश ने रोते हुए पूछा था। बहुत गुस्सा है, शदीद गुस्सा है। जो आज तुमने किया है, दिल कर रहा है जान ले लूँ तुम्हारी, तुम्हें खाई से धक्का देकर इस सितारा खान से निकाह कर लूँ। ज़रान इसके बाल दबोचते गुर्राया था, जान ले लूँगी तुम्हारी मिनिस्टर। किसी औरत की तरफ देखा भी तो? अब्रिश जवाबन इसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचे अपनी तरफ खींचते गुर्राई थी। फिर गुस्सा कैसे ठंडा होगा मेरा, बताओ मुझे। वो इसे गुस्से से देखते दहकते लहजे में बोला, जितना भी गुस्सा है मुझ पर उतारो, हवेली के ब्लडी से खानजादों की तरह। हर वार हर सज़ा सह लूँगी, अगर दूसरी औरत की तरफ देखा भी तो मर जाऊँगी, मार दूँगी तुम्हें मैं। सिर्फ तुम मुझे लेकर शिद्दत पसंद नहीं, मैं भी तुम्हें लेकर शिद्दत पसंद हूँ। अब्रिश ने इसकी सुर्ख आंखों में अपनी भीगी गुलाबी आंखें गाड़ी। तैयार हो, आज रात तुम्हारे बदन को तार तार करते, तुम्हारे पूरे बदन पर अपनी हैवानियत के ऐसे निशान छोड़ूंगा कि तुम खुद को मिरर में देखते हुए 100 बार सोचोगी। बारूद का गोला बनकर तुम्हारे वजूद में उतरूंगा, तुम जलकर राख हो जाओगी, मगर मुझे सहन नहीं कर पाओगी। मगर रात हुए इसकी कमर के हिसार मजबूत करते हुए रुख पलटे, इसे ठंडी पथरीली ज़मीन पर गिर कर गया था। अविश गहरे सांस लेते इसे देख रही थी। वो अपना तमाम वजन इस पर डाले हुए था। दोनों एक दूसरे को गहरी निगाहों से देख रहे थे। ये क्या कह रही थी? तुम्हें मुझसे सुकून नहीं मिलता? ज़रान ने बर्फीले लहजे में इस्तफार किया। तुमने भी तो कहा था। अविश ने जवाबन ज़ख्मी लहजे में शिकवा किया। याद रखो एक बात, आज के बाद तुम ज़रान खानज़ादा की शिद्दत जुनून बनकर रहोगे, जिस पर ज़रान खानज़ादा किसी की एक नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ज़रान इसकी आंखों में देखते गुर्राया। अब्रिश ने ज़रान खानज़ादा की आंखों में खौफ से देखा, जहाँ जुनूनियत और शिद्दत पसंदी थी। आज तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा यह खानज़ादा तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हें लेकर कितना शिद्दत पसंद है। तुम्हारे लबों पर महक की सुर्खी तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर किसी और मर्द का नाम नहीं। वो इसके लबों पर झुकते इसके होठों को अपने दांतों में चबा गया। पथरीली ठंडी ज़मीन पर इस खानज़ादा का हैवी वेट खुद पर बर्दाश्त करती इसकी सांसें बंद हुई थीं। अब्रिश की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ते इसकी शर्ट अपने लबों पर बर्दाश्त कर रही थी। वो अपना तमाम गुस्सा, तमाम इश्तियाल इसके गुलाबी होठों पर उतार रहा था। अब्रिश की सिसकियाँ बढ़ रही थी, इसके होठों पर बेदर्दी से जुल्म कर रहा था। अब्रिश की सांसें बंद हुई थी। इन्होंने आंखों से मोती टूटकर बरसे थे। वो इसकी जान बेजान होती हालत महसूस करते हुए इसके होठों को आज़ाद किए, रुख पलटे इसके ऊपर इसे अपने ऊपर कर गया था। वह अब रोते हुए इसे देख रही थी। ज़रान की शिद्दत पर इसे निचले होठ पर खून की बूंद आन ठहरी थी। अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूँ, मैं अपने हज़ारों जन्म
وہاں اپنی دھڑکن بچھا دوں جہاں تو میری جان رکھے قدم۔ زران اس کے لبوں سے اپنے انگوٹھے سے خون کی بوندیں گمبھیر آواز میں بولا، تیری دھڑکنیں ہیں دھڑکتی ہیں دھڑکیں، دل اس میں میرا کیا کرے، تیرا دل ہے گھائل دیوانہ ہے پاگل، جو مرتا ہے مجھ پہ مرے۔ ابرش بھی کے لہجے میں بولتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلا کے، تو نہ ملی تو مر جاؤں گا صنم، جان جائے کہ میری زندگی تو ہے میری۔ وہ گنگناتے ہوئے اس کے نازک وجود کو شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ جھوٹا وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اسے دیکھتے نشرالہ بچوں کی طرح باہر نکالتے اس کے کشادہ سینے میں سمائے، قسم کی قسم ہم تیرے ہیں ہم، بات میری ماں جھوٹے نہیں ہم۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے پتھریلی زمین پر اسے پلٹتے ہوئے اس کے سرخ پھیکے لبوں پر پھر سے جھک گیا تھا۔ زران خانزادہ کی گاڑی اس کے فارم ہاؤس کی طرف فل سپیڈ میں ہچکولے لیتے بڑھ رہی تھی۔ ابرر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زران اس کی آنکھیں سرخ آنکھیں اور چہرہ سرد برفیلے تاثرات تھے۔ وہاں پہاڑوں پر ٹھنڈی برفیلی پتھریلی زمین پر وہ اس پر اپنا مکمل وزن ڈالے کافی دیر تک اس کی سانسوں کو شدت سے پیتا رہا، اس کی سانسوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے اپنی سانسوں کو مہکاتا رہا، مگر گاڑی میں وہ پورے راستے خاموش تھا۔ ابرش پورے راستے اس کی سرخ آنکھیں اور سرد برفیلی تاثرات دیکھتے اپنا نچلا زخمی لب مزید کاٹتے اسے زخمی کرتی آئی تھی۔ ساتھ بیٹھے بے حد جان لیوا پرسنالٹی رکھنے والے بے اتنائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ منسٹر، اس کی محبت، اس کی قربت، اس کی سانسوں کے لیے پاگل ہو جائے جیسے وہ تھی اس منسٹر پر مرتی تھی، اس سے شدید محبت کرتی تھی، اسے جنونی انداز میں چاہتی تھی۔ ابرش نے گہرا سانس لیتے اپنے چوکر کو جکڑے زران خانزادہ کی طرف دیکھا۔ شاید پہاڑوں پر وقتی ابال تھا جو آیا تھا اور چلا گیا، اور جذبات کے دھاروں میں بہہ کر وہ اس کی سانسوں سے شدت سے لپٹے اس پر اپنا جنون شدت پسندی میں اتار چکا تھا۔ اب اس کے چہرے کی طرف اس کے جذبات بھی سرد پڑ چکے تھے، وہ صرف اس کے جسم کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کے فارم ہاؤس لے کر جا رہا تھا۔ ابرش اسے شکوہ کی نہ زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابرش کے دیکھنے پر بھی زران خانزادہ نے اس کی طرف ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ ابرش اپنی پرسوز سسکی حلق میں گھونٹتی گہرا سانس لیتے سیٹ سے ٹیک لگا گئی، آنکھیں یکدم چلنے لگی تھیں۔ اسے اس صفاق خانزادہ کو ایسے ہی برداشت کرنا تھا۔ وہ اپنے چوکر کو جکڑے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی، سانسیں سے کھٹ رہی تھی۔ گاڑی گرم تھی مگر پھر بھی زران کا برفیلا رویہ اس کے بدن میں کپکپاہٹ توڑائے ہوئے تھا۔ اس گیلی میکسی میں اس کا بدن ارتاش کی کیفیت میں لیے ہوا تھا۔ وہ سیٹ پر سر پٹکتے ہوئے زران کی خاموشی پر تڑپ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس بے رحم خانزادہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں سے گھائل کر دیتی تھی۔ وہ کیوں اتنی شدت سے چاہتی تھی۔ گاڑی فارم ہاؤس کے بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو ابرش نے اپنی کلائی اپنی آنکھیں کھول کر بہت بڑے فارم ہاؤس کو دیکھا جس کا لان ہی کئی میلوں پر پھیلا تھا۔ زران خانزادہ اس کی طرف کوئی بھی نظر ڈالے بغیر اپنی طرف کا دروازہ کھولتے گاڑی سے نکلا۔ رحمان! زران خانزادہ گیٹ پر کھڑے اپنی گاج کو پکارتے گرجا تھا۔ رحمان اس کی گرج پر بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ زران اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف آنے سے روک گیا۔ رحمان ادھر ہی رک کر زران کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ زران اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ رحمان اس کا اشارہ سمجھتے گیٹ کی طرف بڑھتے گیٹ بند کرتے باہر نکل گیا۔ ابرش گاڑی کی ونڈ اسکرین سے زران خانزادہ کے سرد تاثرات کو دیکھ کر کپکپا رہی تھی۔ وہ سرد برفیلا چہرہ لیے ہوئے بے انتہا غصے میں تھا۔ ابرش کے رگوں پہ بے زران کا سرخ و سفید چہرہ دیکھتے خود خوف سا ہراسا ہوا تھا۔ ابرش نے اسے سسکتے ہوئے اب زران خانزادہ کو دیکھا جو اب فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ سرد سپاٹ تھا، نقوش سرد انداز میں تنے ہوئے تھے۔ زرد رنگت میں غیظ و غضب کی سرخیاں چھلکتی اس کی نقوش کو مغرور اور شفاف بنا رہی تھیں۔ ابرش زران کے تاثرات کو بغور دیکھتے کپکپاتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتری تھی۔ اس وقت ہلکی ہلکی برف باری بھی شروع ہو چکی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا اور سردی اور زران خانزادہ کے خوف سے بری طرح کانپتے ہوئے اسے شبنمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج مجھے اپنے فارم ہاؤس میں کوئی نہیں چاہیے، کوئی ملازم، کوئی گاڑی نہیں، کوئی گارڈ نہیں، پورا فارم ہاؤس خالی چاہیے۔ سرونٹ کوارٹر خالی کروا دو ابھی اسی وقت۔ وہ فون پر بے حد اونچی آواز میں گرج رہا تھا۔ ابرش اس کی گرج پر شدت سے لرزا اٹھی تھی۔ فون پر آگے سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا۔ زران آگے سے گالی دیتے ہوئے چیخا،
ابرش نے کانپتے ہوئے خوف سے سسکی لی۔ زران نے ابرش کو سر برفیلی خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنا فون اپنی پین کی پاکٹ میں ڈالا تھا۔ زران کیوں خالی کروا رہے ہو فارم ہاؤس؟ ابرش نے اس کی خون اتری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کپکپاتے لبوں سے بمشکل ہی پوچھا تھا۔ زران کے سر برفیلے تاثرات اس کی ہڈیاں سنسنا چکے تھے۔ تمہاری چیخیں نگلواؤں گا اس فارم ہاؤس میں، جو تم کر چکی ہو تمہیں لگتا ہے تمہیں معافی ملے گی؟ وہ ابرش کو دیکھتے غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ ابرش نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے اپنے چکراتے وجود کو بمشکل سنبھالا تھا۔ وہ سب سچ تھا، وہ اس کا بدن آج تار تار کرنے یہاں لایا تھا۔ وہ سب کیا تھا جو پہاڑوں پر ہوا؟ وہ تو اس وقت ایک وحشی خانزادہ لگ رہا تھا جس کی غلطی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اندر چلو، جو کچھ ہوگا وہ اب اندر ہوگا۔ زران خانزادہ نے مڑتے ہوئے اس کے دو آتشہ روپ کو خونخوار دیکھتے لب چبائے۔ کیا کریں گے آپ مسٹر خانزادہ؟ مجھے سزا دیں گے؟ میرے بدن کو سچ میں حیوانوں کی طرح نوچیں گے؟ ابرش نے تم سے آپ پر آتے اسے دیکھتے بھیگے لہجے میں استفار کیا۔ وہ مقابل سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ایسے ہی تاثرات تب تھے جب وہ اسے بحر رات کی طرف سے لایا تھا، سرد اجنبیت بھرے برفیلے۔ وہ ابرش کے سوال پر وہ اس کی طرف ہی ایک ہی جست میں تیزی سے بڑھا تھا۔ ابرش سہمتے ہوئے پیچھے ہوئی، مگر وہ اس تک پہنچتے اس کا جبڑا بے رحمی سے دبوچ گیا۔ ابرش نے بے یقینی سے اس کی سرد آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بھولتی رگوں کے ساتھ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا۔ ابرش کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ زران کا ایسا رویہ دیکھ کر وہ بہت سختی سے اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا۔ زران کی سخت انگلیاں اس کے نازک کالوں میں دستک جا رہی تھی۔ ابرش نے درد سے سسکی بھرتی ایسے ہی دیکھ رہا ہاں یو بلڈی سک وومن۔ زران نے اس کے سر نگاہوں سے گھورتے ایک لفظ چبایا۔ تم نے جو آج کیا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یہاں پیار کرنے کے لیے لایا ہوں؟ تم آدھی رات کو میری حویلی سے نکل آئی، سوات کی سڑکوں پر تنہا ڈرائیو کرتے تم اس منسٹر کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا کروں؟ تمہیں پیار کروں میں؟ تمہارے خوبصورت جسم کو میں سر سے پیر تک چوموں میں؟ زران خانزادہ اس کی بھیگی بے یقین خوفزدہ نگاہوں میں دیکھتے خون نشان درندے کی مانند کو زران اس کی سخت بے رحم گرفت پر ابرش کے لبوں سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوئے تھے، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر برسے تھے۔ آواز کیوں نہیں نکل رہی اب؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ ہاں، جب گاڑی لے کر سوات کی سڑکوں پر نکلی تھی تب ڈر خوف نہیں آیا تھا کیا؟ تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی عزت کا خوف بھی نہیں آیا تمہیں؟ زران اس کے کپکپاتے بدن کو دیکھتے سختی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی میکسی کی زپ نیچے کھسکا گیا۔ اپنی زپ نیچے کھسکتی محسوس کرتے ابرش کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ وہ اس کی بڑھانا کمر کو اپنی مٹھی میں بے دردی سے بھرتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ اس کا جبڑا سختی سے دبوچے ہوئے تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں سراسیمگی بڑھتی جا رہی تھی۔ زران خانزادہ کے خوف سے اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ تو ایسے کانپ رہی تھی جیسے ابھی گر جائے گی۔ وہ اس فارم ہاؤس میں اس شفاق انسان کے ساتھ تنہا تھی۔ وہ بہت کچھ کر سکتا تھا جو وہ کرنے والا تھا۔ وہ سوچ کر ہی ابرش اتنی سردی میں پسینے میں تر ہو رہی تھی۔ کیوں کانپ رہی ہو میری جان؟ مجھ پر گولیاں برسانے نکلی تھی، اپنی گاڑی کھائی میں گرا کر خودکشی کرنے لگی تھی۔ اب کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ وہ اس کا جبڑا دبوچے بھوکے درندے کی مانند دھاڑا۔ ابرش بے یقینی سے تھر تھر کانپتے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ بولو، جواب دو۔ زران تیش و عالم سے دھاڑا۔ ابرش اس کی دھاڑ پر بری طرح لرزا اٹھی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی خود کو چھڑوا بھی نہیں پا رہی تھی۔ جواب دو مجھے۔ زران گراتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑتے اس کے دوپٹے کی پینس بے رحمی سے اتارتے ہوئے جھٹکے سے سر سے کھینچتا اتار چکا تھا۔ مجھے آپ کے اس وحشی پن سے ڈر لگ رہا ہے زران۔ ابرش نے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل ہی کہا، ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ واٹ اے جوک۔ زران خانزادہ اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے بلنگ ببانگ کہہ کر لگا گیا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح ہنستا جا رہا تھا۔ ابرش سے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے سرنفی میں ہلاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت بے رحمی سے اونچے کہہ کے لگا رہا تھا، The biggest joke of this century is that my beautiful wife afraid of me۔ زران خانزادہ انگلش ایسن میں بولتے پاگلوں کی طرح وسا۔ زران، آپ ابرش ٹوٹے لفظوں سے پکارتے سرنفی میں ہلاتے بے یقین تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے والا زران خانزادہ نہیں تھا۔ مسٹر خانزادہ، پکا رو بیبی، بغیرت پکا
پکارو بیبی، بغیرت پکارو مائی بیوٹیفل وائف، امریکن وائف۔ زہران خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ سچ سچ زہران کاکا کیا کریں گے میرے ساتھ؟ ابریش زہران کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے استفار کر گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ وہ سرٹ برفیلے لہجے میں بولتے ہوئے اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ ابریش کے بھیگے لفظ زہران خانزادہ کی تھوڑی سی آنکھ ٹکرائے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے شبنمی آنکھوں سے اس سے دیکھ رہی تھی جو اپنی پرتبش سانسیں اس کے نقوش پر چھوڑتے اسے سلگا رہا تھا۔ اس پورے فارم ہاؤس کے ہر کمرے میں میرے جسم کے ساتھ کھیلتے میری چیخیں نکلوائیں گے کیا؟ ابریش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پھیکے لہجے میں سسکی لی۔ نہیں، صرف پورے فارم ہاؤس میں ہی نہیں بلکہ اس سوئمنگ پول کے گہرے پانی میں تم سے اپنی پیاس مٹاتے ہوئے بھی تمہاری چیخیں نکلواؤں گا۔ ابریش نے زہران کی بات پر بے یقینی سے دیکھتے اسے پاس بنے سوئمنگ پول کے گہرے پانی کو دیکھا تھا۔ سوئمنگ پول کے گہرے یخ پانی کو دیکھتے اور برفیلی ہواؤں کو محسوس کرتے اس نے خوف سے کانپتے ہوئے جھرجھری سی لی تھی۔ وہ سوات کے اس پہاڑوں کے مقام پر بنے فارم ہاؤس میں بنے گہرے سوئمنگ پول میں اترنے کی بات کر رہا تھا۔ ابریش کو چکر سے آیا تھا۔ مقابل اتنا بے رحم نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کم سے کم یہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابریش نے سر نفی میں ہلاتے خوف زدہ ہوتے زہران کے حصار سے نکلنا چاہا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے پول کے گہرے پانی میں جمپ مار گیا۔ ابریش کے دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ پول کے بے حد گہرے پانی میں اترتے ہوئے اسے کمر سے جکڑے ہوئے تھا۔ ابریش نے گہرے پانی میں آنکھیں کھولتے زہران خانزادہ کو دیکھا جسے کمر سے جکڑے خود کے ساتھ لپٹائے ہوئے تھا۔ پول بے حد گہرا تھا جہاں تو قدم نہیں جما سکتی تھی۔ اس کی گردن سے بھی اوپر پانی آتا تھا۔ اگر وہ اسے چھوڑتا تو وہ اس گہرے پانی میں 2-4 ہاتھ مارتے اپنی سانسیں کھو دیتی۔ ابریش نے زہران خانزادہ کی شرٹ جکڑے گہرے سانس لیتے اسے دیکھا۔ وہ پانی کے اندر ایسے دیکھتے اس کے لبوں کے ساتھ شدت سے لپٹ پڑا تھا۔ ابریش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے وہ اس ظالم انسان کی شرٹ کو سہا جو گہرے پانی میں اس کی سانسیں بند کر چکا تھا۔ ابریش اس کے حصار میں اسی لمحے ساکت ہوئی تھی۔ وہ اسے ساکت ہوتا محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزاد کرتے پانی کے اوپر آیا۔ ابریش نے گہرے سانس لیتے اپنی ٹوٹی بکھری سانسیں بحال کرتے مقابل کو دیکھا جسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابریش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے کانپتے ہوئے زہران خانزادہ کو بھیگی بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بدن پر شدید لرزہ طاری تھا۔ پول کا پانی نیم گرم تھا۔ وہ گرم پانی کی حدت محسوس کرتے حیران تھی۔ اتنی شدت کی سردی میں پانی کیسے گرم ہو سکتا تھا؟ زہران کے سرد برفیلے چہرے کو دیکھتے کر ابریش پر کپکپی آ رہی تھی۔ کیا ہوا مائی بیوٹیفل وائف؟ مجھے سہن کرنے کی طاقت تمہارے پاس تو اچھی خاصی ہے، آج تمہاری سانسیں کیوں بند ہو رہی ہیں؟ اسے اپنے ساتھ لپٹائے اس کا جبڑا دبوچے گمبھیر آواز میں بولا۔ ابریش کا بدن اس میکسی میں ابر نساء کے شفاف قطروں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کا دوآتشہ کندن سا مخملی سراپا اس وقت لہروں کے مانند دکھائی دے رہا تھا۔ ویلویٹ کی سیگرین میکسی کندھوں سے ڈھلکتی جیسے سوئمنگ پول کے گہرے پانی میں زمین بوس ہونے کو تیار تھی۔ اس کے کندن مہکتے نشیب و فراز کو دیکھتے زہران خانزادہ کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری تھی۔ سانسوں میں ہلچل مچی تھی۔ ایک قیامت بدن صرف اس کا تھا۔ زہران خانزادہ کی آنکھوں میں غرور سا چھایا تھا۔ وہ اس عورت کی جسم جاں کا مالک تھا۔ مقابل صرف اس کی تھی۔ وہ اس کے بدن کو ہر گہرائی بے باکی سے چھو سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا۔ یہ خوبصورتی جوانی خدا اس کا مقدر کر چکا تھا۔ وہ اسے استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے سوئمنگ پول کے گہرے پانی میں ہاتھ بے باکی سے شرارت کر گیا تھا۔ ابریش نے گلاب کی طرح سرخ ہوتے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ تیار ہو میری باہوں میں اس سوئمنگ پول کے گہرے پانی میں میری ہوس برداشت کرنے کے لیے؟ زہران خانزادہ نے گہرے سانس لیتے اسے دونوں ہاتھوں سے ایک سائڈ کی کمر پر بے حد سختی سے جکڑے اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے بھاری آواز میں استفار کیا۔ ہوس؟ ابریش نے زہران خانزادہ کا لفظ دہراتے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ ہاں ہوس مائی بیوٹیفل وائف، یہی تو کہتی ہوں کہ میں تم سے اپنی ہوس مٹاتا ہوں، تو پھر سوئمنگ پول کے گہرے پانی میں ہوس مٹانے میں کیا حرج ہے؟ زہران خانزادہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی کندھوں سے پھسلتی میکسی نیچے کی تھی۔ ابریش کی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی کھولتے ہوئے اسے پوری قوت سے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ زہران خانزادہ اس کے اس طرح دور دھکیلنے پر جبڑے بھینچتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گئے، بہت بری طرح سے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ زہران کے دور دھکیلنے پر ابریش کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ پانی میں اس کے پاؤں بری طرح پھسلے تھے۔ وہ چیختے ہوئے زہران خانزادہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے
اس کی کمر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ لپیٹے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی۔ زران خانزادہ اسے اپنے ساتھ لپٹائے، پھر سے پول کے گہرے پانی میں اترتے ہوئے اس کی سانسوں کے ساتھ لپٹا تھا۔ ابریش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے زران خانزادہ کی مہکتی سانسوں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے محسوس کرتی بے حال ہو رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو جکڑے اس کے لبوں پر اپنا جنون اتار رہا تھا۔ ابریش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اس کی شدت سے بے حال ہو رہی تھی۔ اس کی شدت ابریش کی سانسیں بند کر رہی تھی۔ زران خانزادہ اوپر کو آتے اس کی سانسوں کو آزاد کر چکا تھا۔ ابریش اس کی شرٹ جکڑے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ زران خانزادہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ ابریش پوری طرح چیختے ہوئے زران کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑنے لگی تھی۔ وہ اس کی کمر کو ایک ہاتھ سے جکڑے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اپنی شرٹ کو اپنے جسم سے آزاد کر گیا تھا۔ ابریش گہرے سانس لیتے ہوئے اس کے گلے میں اب باہیں حمائل کر گئی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے سکس پیک چٹانی سینے کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم میرے علاوہ میری کسی چیز پر بھی اپنا حق جتاؤ، یہ تمہارے مسٹر خانزادہ کو گوارا نہیں۔ میری جان، تو میری شرٹ کو بھی چھو، مجھے گوارا نہیں۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اپنی مزید قریب کر گیا تھا۔ ابریش اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے اپنی آنکھیں خطرناک حد تک کھول دی۔ زران کی خمار شدہ سرخ آنکھوں میں الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زران خانزادہ اس کی آنکھوں میں الجھن، بے یقین، خوف دیکھتے مہم سا مسکرایا تھا۔ مائی بیوٹیفل افریقن وائف، میں پول کے گہرے پانی میں تم سے اپنی جسم کی آگ تو مٹا سکتا ہوں، مگر اپنی ضرورت تو اپنی طلب کو پوری کر سکتا ہوں، مگر اپنی ہوس نہیں پوری کر سکتا۔ تمہیں دیکھ کر اس بدن میں ہوس نہیں جاگتی، حق ملکیت جگتی ہے، تمہاری طلب جگتی ہے۔ میں بہکتے پاگل ہوتے اپنی بھاری ہوتی سانسوں اور جوان جذبوں سے مچلتے ہوئے اپنی شدت بے رحمی سے تم پر ڈھا سکتا ہوں، مگر تمہیں کبھی سزا نہیں دے سکتا۔ زران کی باتیں وہ آنکھیں چپکائے منہ کھولے ہوئے بے یقینی سے سن رہی تھی۔ کیا کبھی بھی تمہارے مسٹر نے اپنا غصہ تمہارے وجود پر اتارا؟ کبھی تمہیں اپنی غربت میں ہرٹ کیا؟ زران خانزادہ نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے استفسار چاہا۔ ابریش نے زران خانزادہ کی گرم گہری آنچ دیتی نگاہوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں رہی تھی۔ زران کے کچھ دیر والے رویے پر ابریش کو اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ تو میری بے شرم بیوی، میں آج اپنا غصہ تمہارے اس قیامت خیز وجود پر کیسے اتار سکتا ہوں؟ وہ جھکتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ زران کے دہکتے لبوں کی گرمائش پر ابریش کے پورے بدن میں سپارک سے پیدا ہوا تھا۔ پانی میں وہ بنا مچھلی کی طرح مچھلی تھی۔ زران اس کا مچلنا محسوس کرتے گہرا مسکرایا تھا۔ تم آپ کا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ سب کا کیا تھا؟ ابریش نے زران خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے پوچھا تھا۔ تم پر آشکار کروانا تھا، جب ایک خانزادہ اپنی اوقات پر آتا ہے تو اپنی عورت کو کیسے اپنے قابو میں کرتا ہے، اور یہ تمہارے لیے ڈیمو تھا مائی بے شرم وائف۔ آئندہ کسی صورت میں بھی تم نے یوں میری اجازت کے بغیر حویلی سے باہر قدم رکھا، میں تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک کر سکتا ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں اب اگر تم نے ایسی کوئی جذباتی حرکت کی تو سچ میں تمہاری چیخیں سے پول کے گہرے پانی میں نکلواؤں گا۔ زران سے بالوں سے جکڑے اس کی گردن کو جھٹکا دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھمکی آمیز لہجے میں گرایا۔ زران کی بات پر ابریش کی آنکھوں کے بھیگے پن نے شدت اختیار کی تھی۔ دوسرے لمحے ابریش نے روتے ہوئے پاگلوں کی طرح زران خانزادہ کے چوڑے سکس پیک چٹانی سینے پر بے دردی سے مکے مارے۔ جان نکال دی تھی تم نے میری مسٹر خانزادہ، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ابریش نے چیختے ہوئے اس کے قریب ہوتے اس کی گردن میں اپنی موتیوں جیسے دانت کاٹ گئی۔ زران اس کا بے حد بے درد وار سہتے ہوئے گہرے پانی میں اترا تھا۔ ابریش پانی کی گہرائی میں اس کی گردن میں دانت کاڑے ہوئے تھی۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے کمر سے جکڑے بہت بے واقعی سے چھو رہا تھا۔ ابریش اس کی بے واق شرارتوں پر ہلکان ہوئی تھی۔ سانسیں بند ہونے پر وہ زران کی گردن سے اپنے دانت ہٹاتے بے بس ہوتے اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ زران اس کی کمر کو جکڑے اوپر آیا۔ ابریش نے گہرے سانس لیتے زران کی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار نگاہیں گاڑی، اس کی گردن کی طرف دیکھا جہاں دانتوں کی نیلی گڑی بنی ہوئی تھی۔ زران اپنی مسکراہٹ دبائے سے گہری بے باک نگاہوں سے دیکھتے اپنی نظریں اس کے مہکتے کندن نشیب و فراز پر گاڑ گیا جہاں اس نے شرارت کرتے لو وائٹ چھوڑ دی تھی۔ دونوں اپنے اپنے جنون خیزی سے بھرپور نشان پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھے۔ تم بھی ایک کان کھول کر سن لو مسٹر خانزادہ، مجھے کبھی بھی شک ہوا تم نے کسی عورت کو ذرا بھی امپورٹنس دی، کسی عورت سے بات بھی کی، مجھ سے چھپ کر کام کے سلسلے میں بھی کسی عورت کے ساتھ میٹنگ تک کی، میں تمہارے پیچھے ایسے ہی آؤں گی چاہے تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ وہ اس کی آنکھوں میں شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے گرائی تھی۔ ابریش کے جواب پر زران کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو سرد نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ زران خانزادہ سے کمر سے جکڑے اس کے لبوں سے لپٹے پھر سے پانی میں گم ہوا تھا۔ ابریش اس کے گردن میں باہیں حمائل کرتے آنکھیں میچ چکی تھی۔
وہ زران کے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے اس کی شدت سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو توڑتے بکیرتے ایک سیکنڈ سے پہلے اوپر آیا تھا، جانتا تھا اب اس کی خوبصورت نازک بیوی سے مزید برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کے ساتھ بہت کچھ کر چکا تھا، ابرش گہرے پانی میں اترتے اوپر آتے پوری طرح ہانپ چکی تھی۔ زران کی بار بار سانسیں گھٹنے پر اس کی سانسیں جیسے اکھڑ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اب زران خانزادہ اسی لیے پانی میں اترا تو وہ سانسوں سے جائے گی۔ پانی گرم تھا مگر ٹھنڈی برفیلی ہوائیں سے بھی حال کر رہی تھیں۔ وہ مقابل کی کمر کے گرد اپنی باہیں حمائل کرتے گہرے سانس لیتے۔ اس کے سینے سے لپٹے آنکھیں موند گئی تھی۔ زران اس کی بے حال ہوتی حالت محسوس کرتے اسے اپنے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا۔ ہے میری بے شرم بیوی، ابھی سے تھک جاؤ گی، مجھے سکون کیسے پہنچاؤ گی؟ زرانے سے خود میں بھینچے گمبھیر سے خرگوشی میں کرتے ہوئے اس کی کان کی لوکوں پر اپنے دہکتے لب رکھ کیا تھا۔ جتنا تم نے مجھے ڈرایا ہے، مجھے اس گہرے پانی میں ڈبکیاں لگواتے میری سانسیں بند کی ہیں، تمہیں لگتا ہے میں آج تمہارے مطالبے پورے کر سکوں گی؟ تم کتنی ڈیمانڈنگ ہو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ تم جیسے بے شرم ڈیمانڈنگ خانزادے کو صرف ابرش بادشاہ ہی برداشت کر سکتی ہے۔ ابرش کے سینے سے لپٹتے تھر تھر کانپتے لرزتے لبوں سے بولی تو زران کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا، آج میری ہر ڈیمانڈ پوری کرو گی اور میری بے رحم شدتیں سہتے ہوئے بھی تم آف نہیں کرو گی۔ بہت بڑا سرپرائز جو ہے تمہارے لیے، زران مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہیں حمائل کرتے گود میں اٹھا گیا۔ سرپرائز؟ ابرش نے اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے کپکپاتے لبوں سے بولتے اس کی آنکھوں میں حیرانگی سے جھانکا۔ ہاں، میری خوبصورت اینڈ سیکسی وائف کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ وہ اس کے بھیگے لبوں پر نرمی سے لب رکھتے ہوئے پول کی سیڑھیاں چڑھتے باہر آیا۔ ابرش زران خانزادہ کی مسکراتی آنکھوں میں حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مہم سا مسکراتے ہوئے فارم ہاؤس کے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے لیے آخر کیا سرپرائز ہو سکتا تھا؟ وہ بےحد حیران تھی۔ زران خانزادہ سے گود میں اٹھائے فارم ہاؤس کا بھاری دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ ابرش کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ فارم ہاؤس کے اندر گلاب کے پھولوں کی روش بچھی ہوئی تھی، جس کے گرد ریڈ اینڈ وائٹ کلر کے غبارے پڑے تھے۔ ابرش منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے پھولوں کی لمبی روش پر چلتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابرش نے گردن گھمائے ہوئے پورا لاؤنج دیکھا، جہاں کینڈل لائٹس ہر جگہ چلی ہوئی تھی۔ پورا فارم ہاؤس گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ زران، یہ کیا ہے؟ ابرش نے گلاب سے سجے ہوئے فارم ہاؤس کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ میں نے اپنی سہاگ رات منانے کے لیے سجایا تھا۔ زران سے گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے گمبھیر آواز میں بولا، سہاگ رات؟ ابرش اس کے لفظ دہراتے کرتی روحانسی ہوئی تھی۔ لیٹ می میک اٹ کلیئر فرسٹ، مائی جیلس اینڈ پوزیسو ون اینڈ اونلی وائف۔ یہ خانزادہ جب اپنی سہاگ رات جس کے ساتھ منائے گا، وہ صرف اس کی بے شرم امریکن وائف ہوگی۔ زران اس کی بھیگی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے بولا، یہ سب کچھ میری خوبصورت بیوی، میری جان، میری زندگی، میری ابرش، میری بے شرم بیوی کے لیے ہے۔ زران نے جھکتے ہوئے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں پر بھاری بھاری لب رکھے، تم میرے لیے، وہ میرے لیے ہے؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے گلابوں سے سجے فارم ہاؤس کو دیکھتے سسکی لی۔ زران مسکراتے ہوئے اسے نیچے اتار گیا تھا۔ ابرش منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے لاؤنج اور سیڑھیوں پر بچھے پھولوں کی روش دیکھ رہی تھی۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ یہ میرے لیے ہے زران، وہ روتے ہوئے بے یقینی سے بولی۔ صرف تمہارے لیے، زران نے اس کے کان میں جھکتے مسکراہٹ دبائے مدھم سرگوشی کی۔ وہ اتنی ہی ایموشنل ہوگی وہ جانتا تھا۔ زران خانزادہ نے لاؤنج میں پڑا ٹیبل پر بڑا ریموٹ اٹھایا، بٹن پریس کیا۔ چھت میں نصب پھولوں کے ڈھیر سارے بکٹس انسٹال کروائی تھی۔ وہ اسی وقت الٹی تھی، جس میں سے گلاب کی پتیاں ابرش پر برس رہی تھیں۔ گلاب کی پتیاں خود پر برستی دیکھ کر ابرش نے چھت کی طرف دیکھا۔ وہ بے یقینی سے دیکھتے دونوں ہاتھ پھیلائے ہنستے ہوئے گھوم رہی تھی۔ کبھی وہ ہنسنے لگ جاتی، کبھی وہ رونے لگ جاتی۔ یہ میرے لیے ہے مسٹر زران خانزادہ، وہ اس کا مکمل نام پکارتے ہوئے روتے ہوئے چیخی تھی۔ صرف میری خوبصورت بیوی کے لیے۔ زران خانزادہ اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے ہنستے ہوئے بولا، کوئی سرپرائز اتنا خوش بھی ہو سکتا ہے؟ وہ حیران تھا۔ تم جھوٹے ہو مسٹر خانزادہ، تم یہ نہیں کر سکتے، تم مجھ سے اتنی محبت نہیں کر سکتے۔ ابرش نے اس کی طرف دیکھتے روتے ہوئے ہچکی لی۔ دل میں تیری ہی تصویر ہے، اب ہر دم تیری چاہت کریں گے، تجھ سے ہی محبت کریں گے، بس تجھے دیکھا کریں گے۔ زران اس کی طرف بڑھتے اسی کمر سے تھامے بھاری آواز میں گنگنایا تھا، جھوٹا۔ ابرش روتے ہوئے سرنفی میں ہلاتے ہوئے ہنس پڑی۔ زران خانزادہ اسے باہوں میں اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ابرش روتے ہوئے اس کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ زران خانزادہ سے اوپر اٹھاتے اپنی قریب کرتے اس کے لبوں پر جھکتے بہت نرمی سے اپنے لب رکھ گیا۔ تم نے دھوکہ دیا تو کچھ بھی کر جاؤں گی میں، تم جدا ہوئے دیکھو مر جاؤں گی میں۔ ابرش بھیگی آواز میں بولتے اس کے سینے سے شدت سے لپٹی تھی۔ یہ منزل تیری راہوں میں، میری جنت تیری باہوں میں ہے،
راہیں بدلتے ہیں، رستے بدلتے ہیں، میں دوڑ کر آؤں گا جو تم بلاؤگے۔ زران خان زادہ بھاری آواز میں گنگناتے ہوئے اسے خود کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا گیا تھا۔ زران خان زادہ اوپر آتے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ ابرش مزید حیران ہوئی۔ پورا کمرہ گلاب سے مہک رہا تھا، بیڈ پر پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زران خان زادہ کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھتے، اسے بہت نرمی سے بیڈ پر لٹاتے، اس پر جھکا۔ ابرش نے زران خانزادہ کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی شرٹ لیس برہنہ چٹانی سینے پر انگلی پھیرتے ہوئے سرخ ہوتے نظریں چکائی تھی۔ وہ اسے بہت گہری بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابرش کے دل کی دھڑکنیں زران خانزادہ کے سینے میں بچ رہی تھیں۔ زران خانزادہ کے گرم بدن سے اس کے اندر سپارک سے پیدا ہو رہے تھے۔ وہ بہت بے باکی سے اس کے ساتھ لپٹے اپنے پہاڑ جیسا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ ابرش کے کندن مخملی نشیب و فراز اب گہرے سانس پر رہے تھے۔ وہ گلاب کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد منسٹر کو سہنا آسان نہیں تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں جو گرمی اور حدت تھی وہ اس کی نگاہوں کی نہ تاب لا پا رہی تھی، نہ اس کے گرم جسم کی گرمی برداشت کر پا رہی تھی۔ گیلا ٹھنڈا بدن زران خانزادہ کے بدن کی گرمی کی حدت پگھل رہا تھا۔ میری بے شرم بیوی، اسے نہیں چلے گا، شرما نہیں سکتی تم، مجھے بیڈ پر اپنی باہوں میں اپنی بیوی بے شرم ہی چاہیے۔ بے شرمی کی ہر حد پار کرتے ہوئے، جیسے ایک بار اس کمرے میں اسی بیڈ پر تم کر چکی تھی ہو، یاد ہے نا تم نے کیا کیا تھا؟ زران چکتے ہوئے اس کی گردن پر چکے اپنے دہکتے لب رکھتے بھاری مخمور لہجے میں بولتے، ابرش کی نشیلی مخمور آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کیا اتنی بے شرمی نہیں دکھا سکتے مسٹر سکس پیکس، اس دن ہوش میں نہیں تھی تم جانتے ہو۔ ابرش زران خانزادہ کی خمار بھری آنکھوں میں دیکھتے آہستگی سے بولے، نو 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 ڈارلنگ، نو ایکسکیوز، منتقم مزاج بندہ ہوں جو تمہارے لیے کیا، اب مجھے سود سمیت واپس چاہیے۔ زران اس کی آنکھوں میں دیکھتے گراتے ہوئے اس کے بڑھانا گہرائیوں پر دانت کاٹ گیا۔ ابرش نے سسکی لیتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ زران خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اوپر اٹھایا تھا، اسے پہلے کہ وہ میکسی کے اس کے تن سے نے منہ پر پاتا۔ ابرش اس کے دونوں ہاتھوں سے دور کرتے رخ پلٹ گئی تھی۔ زران خانزادہ گہرا مسکراتا، اس کی خوبصورت بیوی کیا چاہتی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ قربت کے لمحات میں وہ اپنے ایکشن سے اسے بتا دیتی تھی وہ اس کا لمس کہاں چاہتی ہے۔ وہ اس کی میکسی کی کھلی سے جھانکتی بڑھنا تو دیا کمر چکتے ہوئے اوپر سے نیچے تک دیوانگی کے عالم میں اپنے دہکتے لبوں سے بوچھاڑ کرتے۔ ابرش کی سانسوں کو دھوکنے کی مانند پھلا چکا تھا۔ زران خانزادہ سے کندھے سے جکڑے سیدھا کرتے اس پر جھکے اس کے لبوں پر کفل لگا گیا تھا۔ ابرش کی سانسوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے وہ اسے اوپر سے ہٹتے تکیے پر رکھ کے اپنی دہکتی بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے لگا۔ ابرش کے سینے پر آتے اس کی گردن پر جھکی زران خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر کو جکڑ گیا، دوسرے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ ابرش کے زران خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں اپنی نشیلی آنکھیں گاڑے سوالیہ انداز میں اپروچ گائے، ویٹ اے منٹ میری بے صبری بے شرم بیوی۔ زران خانزادہ اس کی کمر کو ایک ہاتھ سے جکڑے سائڈ ڈرار کی طرف بڑھتے ڈرار سے ایک مخملی کیس نکالا۔ ابرش نے زران کے ہاتھوں میں مخملی کیس دیکھتے اپنی آنکھیں چپکائی، اس کے ہونٹ بری طرح کپکپائے تھے۔ ایک منٹ میری ایموشنل بیوی، زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہیرے کے جواہرات نہیں ہے جو تم اپنے آنسو ضائع کرو۔ زران خانزادہ نے اس کی آنکھوں کو بھیگتے دیکھ کر سنجیدگی سے بولتے مخملی کیس سے ایک سونے کا باریک چھلا نکالا۔ 15 کروڑ کی جولری اپنی خوبصورت بیوی کو لے کر دی تھی، اس کے پاس اس کی قدر نہیں۔ جس جولری نے بیٹھے بیٹھے میرا دیوالا نکال دیا تھا، وہ میری بیوی نے گھر آتے ہی زمین پر بے دردی سے پھینک دی تھی۔ چاہتا تو آج ہیرے کی مہنگی انگوٹھی لاتا، مگر جب 15 کروڑ کی جولری کی قدر نہیں تھی تو چند کروڑ کی انگوٹھی کا کیا قدر کرتی۔ اسی لیے یہ کچھ ہزار کا چھلا لایا ہوں جو تمہارے لیے، تاکہ تم جب اسے اتار کر پھینکو میرا پارا کم ہائی ہو۔ زران خانزادہ سرد لہجے میں بولتے ہوئے ابرش کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس کا ہاتھ چکر گیا تھا، تمہیں لگتا ہے میرے پاس اس چھلے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی؟ اس 15 کروڑ کی جولری کی اس ویلیو نہیں ہے کیونکہ وہ صفا خانزادہ نے میرے کہنے پر لے کر دی تھی۔ ابرش نے اس کے سرد آنکھوں میں دیکھتے اس کی بڑھنا سینے پر انگلی رکھی تھی۔ اگر تم آج پلاسٹک کی انگوٹھی بھی لاتے میرے لیے وہ جان سے بڑھ کر ہوتی، جس سے یہ چند ہزار کا سونے کا چھلا ہے۔ ابرش نے سرد و سپار انداز میں کہتے اس کے ہاتھوں سے سونے کا چھلا پکڑتے اپنی انگلی میں خود ہی پہنا تھا۔ زران خانزادہ اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑے ہوئے تھے، اسے برفیلے تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ ابرش اس کے سرد نگاہوں پر روحانسی ہوتے لب کھینچے اس کے سینے سے اٹھی، وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ، جب دل کرتا ہے خمار شدہ آنکھوں سے دیکھتے ہو، جب دل کرتا ہے سرد نگاہوں سے۔ ابرش اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی، کیا کروں تمہاری جذباتی حرکتیں آج بھی میرا دماغ بھڑکا دیتی ہیں۔ اس وقت دل کرتا ہے تمہیں آنکھوں سے رشتے نگل لو۔ میری بے شرم جذباتی بیوی پلٹتے ہوئے اپنے نیچے
وہ اسے اپنے نیچے کر گیا تھا۔ بری لگتی ہوں تمہیں؟ ابریش نے گہرے سانس لیتے بھیگے لہجے میں استفار کیا۔ اتنی بری کہ دل کرتا ہے تمہیں ہر وقت اپنی دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب رکھوں۔ زران بھاری آواز میں بولتے اس کی گہرائیوں پر چکا تھا۔ ابریش اس کے دہکتے لبوں کے لمس سے گلابی ہوئی تھی۔ وہ اسے شدت سے چومتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپائے گہرے سانس لیتے ابریش کے بدن سے اٹھتی گلاب مہک اپنے اندر اتارنے لگا جس کا وہ دیوانہ تھا۔ یہ تم نے کب کیا مسٹر خانزادہ؟ ابریش نے اس کی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ زران نے اس کی گردن سے چہرہ نکالتے ہوئے اس کی بھیگی نگاہوں میں آنکھیں گاڑی۔ زران تکیے پر سر رکھتے ہوئے اسے اپنے اوپر کر گیا۔ ابریش اس کے اوپر آئے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب تمہیں اس ڈریس میں دیکھا تھا اس وقت پاگل ہو گیا تھا۔ مزید تم سے دور رہ کر خود پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، اور آج تو تم اس ڈریس میں میرے انجر پنجر ہلا چکی تھی۔ تو اسی وقت یہ سب سرپرائز پلان کیا؟ نایا کی رخصتی کے بعد تمہیں یہاں لانے کا ارادہ تھا، مگر میں بھی بھول گیا تھا کہ آج ہی روحاف اور ستارہ کا نکاح ہے۔ روحاف کے انسسٹ کرنے پر میں اس کی طرف چلا گیا تھا۔ سوچا کہ اپنی بیوی کو واپس لے کر جاؤں گا، مگر میری بیوی نے مجھے سرپرائز کر دیا۔ زران لب چباتے غصے سے اس کی کمر کو سختی سے مٹھی میں دبوچے بھر گیا تھا۔ ابریش نے اس کی سختی پر ڈر سے اس کے لیے میں نے تو سوچا تھا اپنی نروٹی بیوی کے لیے سرپرائز تیار کروں گا۔ ہو سکتا ہے میری خوبصورت شفاق بیوی کو مجھ پر ترس آ جائے، اسے سمجھ آ جائے کہ اس بے رحم صفا خانزادہ کے پاس ایک ہی بیوی ہے جسے وہ اپنی طلب اپنی روح کی پیاس مٹاتا ہے۔ اسے سمجھ آ جائے اس کا مسٹر خانزادہ اس کے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کے بغیر تکیے سے لپٹ کر سوتے وہ ساری رات خود پر قابو پاتے کلسا جلتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی بے شرم بیوی کو اس پر رحم آ جائے۔ اس کا مسٹر خانزادہ سکون کے لیے ترس کیا ہے، اسے سمجھ آ جائے کہ اس کی جذباتی بیوی اس کا سکون ہے۔ وہ جب کمرے میں اس سے منہ بنائے پھرتی ہے اس کے مسٹر کا دل کرتا ہے یا تو وہ خود کو گولی مار لے یا پھر اپنی بیوی کو۔ ہو سکتا ہے اسے سمجھ آ جائے میرے جوان جذبوں میں آگ صرف اپنی بیوی کی نرم و ملائم پنڈلیاں دیکھ کر بھی لگ جاتی ہیں۔ اپنی بیوی کے پاؤں کے تلوؤں کو دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ وہ میری بے شرم بیوی بےہودہ نائٹیز پہن کر میرے پہلو میں سوتے میرا پارا ہائی کرتے میری رگوں میں دوڑتا خون بھڑکا دیتی ہے۔ اس کا مسٹر ساری رات اپنی جوانی پر لعنت بھیجتے بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔